بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گوندل۔ آج 2 جون ہے سال 2022۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے سمیع ابراہیم کو ایک انٹرویو دیا ہے جس میں پہلی مرتبہ اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی رول پر بڑی کھل کر گفتگو کی گئی ہے، اور کپتان نے بتایا ہے کہ ان کو کون بلیک میل کر رہا تھا۔ اگر اسٹیبلشمنٹ نے درست فیصلے نہ کیے تو پاکستان بھی تباہ ہوگا اور سب سے پہلے پاک فوج کو نقصان ہوگا۔ بڑے عام سنسنی خیز انکشافات کیے گئے ہیں، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی درخواست پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو احتجاج کے حوالے سے فیصلہ دیا ہے اس کا مختصر احوال آپ کے سامنے اس لیے رکھنا ضروری ہے کہ چونکہ یہ فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 4-1 کے اختلاف سے دیا ہے، یعنی 5 رکنی لارجر بینچ کے جو ایک معزز رکن ہے جسٹس یحییٰ آفریدی، انہوں نے اس فیصلے سے اختلاف کیا ہے، لیکن طبقہ ملامتیہ چونکہ ایک جج صاحب کے اختلافی نوٹ کو عوام کے اندر زیادہ پذیرائی بخش رہا ہے، اور اس کے پیچھے بھی آپ کو علم ہے کہ ایک ایجنڈا ہوتا ہے، اور یہ کیا اس کے نکات ہیں۔ یہ 12 صفحات پر مشتمل ایک فیصلہ ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے اس کی سماعت کی تھی، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ فیصلہ تحریر کیا ہے جس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ آرٹیکل 15 اور 16 کے تحت کی روشنی میں پابندی نہیں ہے تو احتجاج کی اجازت ہونی چاہیے۔ کسی کو قانونی عذر کے بغیر احتجاج کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا، جبکہ حکومتی اہلکار کو عوام کی زندگی میں رکھنا ڈالنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ حکومت کسی کی جان اور پراپرٹی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ وہ عام نکات ہیں جن کو دراصل طبقہ ملامتیہ اس فیصلے کے عوام کے سامنے نہیں لا رہا، چونکہ وہ ایک خاص ایجنڈے پر چلتے ہیں۔ جس طرح لوگوں کے جان و مال کو نقصان پہنچایا گیا اور ایک آئینی حق کو پوری طرح روکنے کی کوشش کی گئی، اور ابھی بھی امپورٹڈ حکومت کا جو گلو بٹ وزیر داخلہ ہے وہ اس وقت بھی طرح طرح کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بتایا گیا ہے کہ کسی بھی شخص کو کسی کی جان اور پراپرٹی کو نقصان پہنچانے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے۔ حکومتی اہلکاروں کو 25 مئی کے فیصلے نے مشترکہ حقوق، عوام اور ریاست میں توازن پیدا کیا، اعتبار کر کے اچھی نیت کے ساتھ توازن پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہماری نیک نیتی کو عزت نہیں دی گئی۔ چونکہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی عوام کو کہا کہ ڈی چوک پر پہنچنا ہے، اور سپریم کورٹ کہتی ہے کہ ہم نے دونوں فریقین کے درمیان مصالحت کا کردار ادا کیا۔ انہیں کہا کہ آپس کے اندر معاملات طے کریں تاکہ پرامن طریقے سے یہ تمام معاملات آگے بڑھیں، لیکن ہمارا جو ہے وہ عزت کا خیال نہیں کیا گیا۔ فیصلے کے اندر مزید تحریر کیا گیا ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت اور مظاہرین نے احتجاج ختم کر دیا ہے۔ لانگ مارچ کے ختم ہونے کے بعد تمام شاہراہوں کو کھول دیا گیا ہے۔ آزادانہ نقل و حرکت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ عدالت درخواست دائر کرنے کا مقصد پورا ہو چکا ہے، لہذا ہم اس درخواست کو نپٹاتے ہیں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہے انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا ہے جس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ عمران خان پر توہین عدالت لگنی چاہیے، اس کا عندیہ دیا ہے۔ انہوں نے چونکہ رولز کو وائیولیٹ کیا ہے، جو ڈی چوک ہے وہاں پر مظاہرین آ گئے تھے، پھر 7 سوالات جو ہے وہ آپ میڈیا پر سن چکے ہیں جو سامنے رکھے گئے ہیں، اور آگے تفصیلی فیصلہ مزید اس کی جو ڈیٹیل ہے کیس کے حوالے سے جو سماعت ہے وہ آگے اس کی جاری رہے گی۔ لیکن ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ سمیع ابراہیم کو بول نیوز پر آج 8 بجے سے 9 بجے کے درمیان عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے۔ پہلی مرتبہ اس طرح کے سوالات پر کھل کر عمران خان صاحب نے گفتگو کی ہے۔ یہ واقعی ایک بڑے عجیب قسم کی صورتحال ہے، اور جس طرح عوام اور افواج پاکستان اس وقت آمنے سامنے ہیں، یعنی فوج ظاہر ہے ہر بندہ پاکستان کی افواج کا احترام کرتا ہے، عزت کرتا ہے، لیکن بعض شخصیات کے حوالے سے اس وقت سوشل میڈیا پر جس طرح خبریں گردش کر رہی ہیں، جو سیاست کے اندر ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا ہے، اس پر جب تنقید ہوتی ہے تو یقیناً جو ادارے کا وقار ہے وہ مجروح ہوتا ہے۔ اب اس معاملے پر چونکہ مخلوط حکومت تھی، عمران خان کیا ڈیلیور کر سکے کیا نہیں کر سکے، لیکن اب جس طرح امپورٹڈ حکومت نے مہنگائی کا طوفان بپا کر دیا ہے اور ہر چیز آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے، ڈالر آپ دیکھ چکے ہیں 200 سے اب نیچے اترنا آہستہ آہستہ شروع ہوا ہے۔
IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہے وہ کس طرح اس کے سامنے سرنڈر کیا گیا ہے، اور پھر اب در بدر یہ ساری حکومت بیرون ملک بھاگی ہوئی ہے، معاملات جس نیز پر بھی پہنچے۔ اب اس پر عمران خان صاحب سے سمیع ابراہیم نے جو سوال کیے اور اس کے بعد جو انہوں نے جوابات دیے ہیں وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اس وقت صحیح فیصلے نہیں کرے گی تو لکھ کر دیتا ہوں کہ ملک تباہ ہوگا اور فوج سب سے پہلے تباہ ہوگی۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو اور ملک کے 3 ٹکڑے ہوں گے، اور وہ بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کی افواج وہ مضبوط نہ ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان 3 ٹکڑے ہو چکے ہوتے، اور جس طرح اس وقت پشتون بیلٹ کے اندر مختلف طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں، پھر بلوچستان کے اندر جس طرح کا ایک ماحول چند ایلیمنٹس پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ افواج پاکستان ہے، اور دوسرا وہ کہتے ہیں تحریک انصاف ہے جس نے پاکستان کو اکٹھا کیا ہوا ہے۔ ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا چیلنج ایک طرف یہ ہے کہ ہمیں ایک طاقتور فوج چاہیے، ہمیں دشمنوں سے خطرہ ہے، خطرہ پہلے بھی تھا لیکن جب سے ہم ایٹمی قوت بنے ہیں خطرہ کچھ کم ہے۔ جس ملک کی فوج پروفیشنل اور طاقتور نہیں ہوتی تو دیکھ لیں کہ مسلمان دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ آپ یمن، لیبیا، شام، صومالیہ، افغانستان، لبنان، عراق سے شروع کریں، جہاں پر چن کر ایک ایک ملک کو نشانہ بنایا گیا۔ تو ہمارے لیے یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ ہماری فوج تکڑی ہے۔ اب دوسرا یہ کہ ایک طرف آپ کے پاس طاقتور فوج بھی ہو اور مضبوط حکومت بھی، تو یہ بیلنس ایک چیلنج ہے۔ حکومت تب مضبوط ہوگی جب اختیار اور ذمہ داری ایک ہی جگہ پر ہو۔ یعنی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یہاں پر پاکستان کی سیاست میں زیادہ اس ریاست کے اندر بااختیار ہے، وہ فیصلے کرتی ہے۔ تھوڑا سا اختلاف ہو جائے تو جیسے عمران خان کو ہٹایا گیا ہے اس طرح حکمرانوں کو ہٹنا پڑتا ہے۔ اب ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اس وقت صحیح فیصلے نہیں کرے گی تو میں لکھ کر دیتا ہوں کہ یہ بھی تباہ ہوں گے اور ملک بھی تباہ ہوگا اور فوج سب سے پہلے تباہ ہوگی۔ اسی طرح ملک دیوالیہ ہو جائے گا۔ یہ جب سے آئے ہیں امپورٹڈ حکومت والے، روپیہ نیچے جا رہا ہے، چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، سٹاک مارکیٹ گر رہی ہے، ملک ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ پاکستان اگر دیوالیہ ہوتا ہے تو سب سے بڑا ادارہ جو کہ فوج ہے وہ پہلے متاثر ہوگا۔ تو انہوں نے یہ وجہ بھی بیان کی ہے کہ پاکستان اگر دیوالیہ ہوگا تو پھر ظاہر ہے فوج پر امپیکٹ آئے گا اور پھر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے دفاع پر، اور اس وجہ سے فوج کمزور ہوگی، اور یہ کئی ملکوں کے اندر یہ سارا کھیل کھیلا جا چکا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ جب فوج متاثر ہوگی تو ہم سے کنسیشن وہ لی جائے گی جو یوکرین سے لی گئی، یعنی ڈی نیوکلیئرائزیشن جو ہوگی۔ جب پاکستان نیوکلیئر پاور نہیں رہے گا تو میں آج کہتا ہوں پاکستان کے 3 حصے ہوں گے۔ ان کے ملک توڑنے کے پلان بنے ہوئے ہیں، ملک خودکشی کی طرف جا رہا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے کہا کہ جب تک آپ قانون کی حکمرانی قائم نہیں کرتے، طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لے کر آتے، کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ آپ دنیا کے نقشے میں خوشحال ملک دیکھ لیں اور دیگر ممالک دیکھ لیں، خوشحال ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی، وہاں سارے قانون کے نیچے ہوں گے۔ نائجیریا تیل کے ذخیرے پر بیٹھا ہے، میرے پاس نائجیریا کے وزیر دفاع ہے، میں نے پوچھا غربت کیوں ہے؟ کہنے لگے کرپشن ہے۔ میں کیا ختم کی، یعنی کیوں؟ وہ کہتے ہیں میں کیا ختم کرتا؟ تو جواب ملا کہ سارے کرپٹ اوپر بیٹھے ہیں، سارے غریب ملکوں کا یہی مسئلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں اب میری جو کوشش تھی کہ قانون کی حکمرانی قائم کرنے کی وہ جو پوری نہیں ہو سکی، اور وہ کہتے ہیں کہ جو طاقتور تھے ان کی جڑیں اتنی پھیلی ہوئی تھی کہ ان کے اتنے کنیکشن تھے کہ اتحادی حکومت میں یہ آپ کر ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ کی اکثریت نہیں تو وہ تمام وقت آپ کو بلیک میل کرتے رہتے ہیں، یعنی آپ بلیک میل ہوتے رہتے ہیں، جس طرح MQM، GDA، کبھی کاف لیگ، وہ بلیک میل کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے جو قانون کی حکمرانی ہے، جو اصل عمران خان کہتے ہیں میرا ایک ویژن تھا، وہ میں اس وجہ سے پورا نہیں کر سکا۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں جو مجھے گیم پلان نظر آ رہا ہے اس میں بیرونی سازش بھی شامل ہے۔ کل میں ٹی وی پروگرام دیکھ رہا تھا، مفتاح اسماعیل کہہ رہے تھے امریکہ ہمیں روس سے سستا تیل خریدنے کی اجازت نہیں دے رہا، یعنی اب امریکہ کی ہر قسم کی غلامی کریں گے۔ امریکہ، بھارت اور اسرائیل ایک گٹھ جوڑ ہے، اور نواز شریف اور زرداری
ہمیشہ ان کو خوش کرتے ہیں۔ بھارت میں خوشیاں منائی گئی عمران خان کے جانے پر، جیسے شہباز شریف کوئی ہندوستانی ہو جس نے عمران خان کی جگہ لے لی ہو۔ آگے وہ کہتے ہیں، جو سوشل میڈیا کانفرنس سے بھی انہوں نے آج گفتگو کی ہے، اب یہ ساری چیزیں جو ہے پہلی مرتبہ جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے پاکستان کی سیاست میں، انہوں نے وعدے کیا ہے کہ آئین کے تحت ان کو اپنے اختیارات کے اندر جانا پڑے گا، اور وہ کہتے ہیں میں پرامن احتجاج کروں گا، میں محلے کا غنڈہ نہیں ہوں۔ کدھر گیا آئین اور قانون؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ پاکستان کے سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو حکومت ملی وہ اتحادیوں پر مشتمل تھی، ہم کمزور تھے، ہمارے ہاتھ بندھے تھے، ہم سب سے بلیک میل ہوتے تھے، ہم پاور میں ہو کر بھی پاور میں نہیں تھے۔ پاکستان میں سب کو پتہ ہے طاقتور کون ہے، ہم نے بھی ان پر انحصار کیا، یعنی اسٹیبلشمنٹ۔ انہوں نے بہت سے کام اچھے کیے جبکہ بہت سے برے کام بھی کیے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کے پر جو ہے وہ آج بڑی انہوں نے کھل کر تنقید کی ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ہماری جانب سے پہلی بار اسلامو فوبیا پر بات ہوئی۔ میں نے OIC کے اجلاس میں کہا کہ یورپ کو بتانا ہماری ذمہ داری ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو ہمیں بہت برا لگتا ہے، بڑی تکلیف پہنچتی ہے۔ تو مڈل ایسٹ کے وہ کہتے ہیں ایک حکومت کے سربراہ نے مجھے پاس آئے اور انہوں نے کہا وہ تمہارے پیچھے پڑ جائیں گے، یعنی عرب ملک کا حکمران وہ عمران خان کو کہتا ہے کہ آپ جس طرح مسلمانوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، جس طرح مغربی ممالک کو اور امریکہ کو للکار رہے ہیں، یہ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے، یعنی آپ کو اقتدار سے علیحدہ کریں گے۔ یہ پہلے بھی اس طرح کر چکے ہیں۔ جب میں نے UN میں تقریر کی تو ہمارے کئی لوگوں نے منع کیا کہ میں پاور میں ذاتی نہیں بلکہ ملکی مفاد کے لیے آیا تھا۔ جب تک پاکستان کے مطلب کو ہم نہیں سمجھیں گے تب تک غلامی سے آزاد نہیں ہوں گے۔ تو آج ایک بڑی کمپریہنسو انہوں نے اس انٹرویو کے اندر باتیں کی ہیں۔ اب اس پر جو طبقہ ملامتی ہے وہ تو بہت تنقید کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں عمران خان یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہا ہے، لیکن عوام جانتی ہے کہ بالآخر عمران خان کو سزا کس چیز کی ملی۔ لیکن اب بھی ہمارے اداروں کے پاس وہ کون ہے، اس سوال کا جو جواب جس طرح لاکھوں لوگ اس پر ٹویٹس کر رہے ہیں اور وہ مانگ رہے ہیں، یقیناً غلطی کو سدھارنے کا بہترین موقع موجود ہے۔ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں، جو زیادہ ووٹ لے وہ اس ملک کا حکمران بنے، تاکہ اعتماد کے ساتھ وہ ملکی معیشت کو آگے لے کر ترقی کی طرف گامزن ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔